بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ تغابن اور قرآن مقدس کی چند آیات کے فضائل و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے روحانی برکات اور ثمرات اور اس کے فیوضات لامحدود ہیں۔ قرآن مقدس انوارات و برکات کا سرچشمہ ہے اور منبع ہے، اور قرآنی فضائل، فوائد اور خواص اور اس کے اثرات و برکات اور اس کے ثمرات کا احصاء ان کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مقدس کی آیات بینات کے خواص لکھنے شروع کر دے تو ایک ایک آیت پر ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اس کے روحانی فوائد کیا ہیں، ایک ایک آیت پہ بڑے بڑے مضامین۔ اور اسی طرح مخصوص آیات کے بے شمار فضائل ہیں، تو ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ جو علم باطن رکھنے والے اکابر ہیں وہ اپنی اندر کی روشنی سے بہت کچھ دیکھتے بھی ہیں، اور جنہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات امت کو بتلائے ہیں کہ یہ پڑھو اور اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، انہوں نے خود اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ صوفی عزیز الرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی تیر نشانہ خطا کرتا تو میں نہ لکھتا، یعنی جو کچھ معمولات میں نے لکھے ہیں ان میں سے ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو نشانہ خطا ہو جائے، مقصد حاصل نہ ہو۔ لیکن جب عمل کیا جا رہا ہو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی قرآن مقدس کی صورت پڑھ رہے ہو، قرآن مقدس کی کسی آیت کا عمل کر رہے ہو، سب سے پہلے اکابر نے جو ان آیات بینات کے فوائد اور فضائل لکھے ہیں ان کو حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ برکات اکابر اور بزرگوں سے ثابت ہیں، ان آیات بینات کے یہ برکات عطا فرما دے اور ان پر نتائج اور ثمرات بھی مرتب فرما دے۔ تو اللہ عز و جل کرم فرماتے ہیں، ضرور وعدہ ہے اس کا، جزاء و وفاقہ، تمہارے عمل کے موافق بدلہ ملے گا۔ تو جزائے اعمال جو ہوتی ہے وہ موافق عمل ہوتی ہے، سزائے اعمال بھی موافق عمل ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے موافق، اس کے مطابق اس کو پاداش عمل از جنس عمل اسی جن سے ملے گی۔ مثلا زنا ایک بدبودار فعل ہے، دن قیامت کے جس جہنم کے حصے میں یہ زانی ہوں گے، جس وادی میں بد کردار ہوں گے، وہاں بدبو اتنی ہوگی کہ بدبو جہنمیوں سے برداشت نہیں ہو سکے گی، یعنی پاداش عمل از جنس عمل اس کو کہتے ہیں۔ تو فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں، یقینی ہیں۔ ہماری عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں اسی میں کمی اور کمزوری رہ گئی ہے۔ تو دوسری نیت ہمیں یہ کرنی چاہیے، قرآن مقدس جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے یعنی آیات بینات کے فضائل اور ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خصوصیات جو اکابر نے لکھی ہیں ان کا حصول مقصود ہے، تو وہ عمل جب کر لیں، آیات بینات کی تلاوت کر لیں، کرنے کے بعد ایصال ثواب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، اولیاء کرام کو، شہداء کرام کو، یہ آپ ایصال ثواب کریں۔ اس پر بزرگوں نے لکھا ہے جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس عمل کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی جن کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں ان کی روحانیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکابر امت نے، علماء امت نے فرمایا ہے، اکابر علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں کہ جس کی قبر پہ ہم کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کسی اللہ والے کو ایصال ثواب کر رہے ہیں،
تو ہم ان کی روحانیت سے استفادے کے قائل ہیں۔ اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے سے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں یا ان کو ایصال ثواب کریں کوئی عمل، تو پڑھنے والے کو اس کی روحانیت میں سے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہتے نہیں ہیں مدارس میں اکابر جب اسباق کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں جس کتاب کی سمجھ نہ آ رہی ہو، مسائل سمجھ نہ آ رہے ہوں، کتاب مشکل ہو، اس کے مصنف کو کچھ پڑھ کے دو، ایصال ثواب کرو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، تو اللہ عز و جل اسی کی برکت سے کتاب کو پڑھنا آسان کر دیں گے، مسائل سمجھا دیں گے۔ اسی لیے علماء شاذلیہ جو یعنی ماہر عملیات ہیں، اکابر میں سے ہیں، حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ان کے راستے پہ نہیں چلتے، صرف نام استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ فوائد و برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ انہی کے نقش قدم پہ چلنا بھی ضروری ہے۔ تو حزب البحر پڑھو یا حزب النصر پڑھو، کوئی بھی پڑھ رہے ہو، اس سے پہلے کچھ آیات لکھتے ہیں اکابر، عمل کرنے سے پہلے کچھ صورتیں لکھتے ہیں کہ ان کو پڑھو اور ان کو ایصال ثواب کرو، پھر عمل کرو، پھر اثر دیکھو۔ جس کا عمل ہے، جس نے عمل مرحمت فرمایا ہے، اسی کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر کے اللہ عز و جل سے دعا مانگ کے عمل شروع کرو، دیکھو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت کس قدر اثرات و برکات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال سورۃ تغابن، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اکابر لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس کے بہت زیادہ فضائل بیان نہ کرو، لوگ تکیہ کر لیں گے۔ صرف سورۃ التغابن کے عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ آفات سماویہ، آفات ارضیہ، زمینی مصائب، آسمانی مصائب، یا کہیں اگر کوئی وبا پھیل گئی ہے، طاعون پھیلتا تھا پچھلے زمانوں میں، اسی طرح جانوروں میں اگر امراض پھیل گئے ہیں تو وہاں سورۃ التغابن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کی تلاوت کی برکت سے آفات کو ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اپنے اثرات و برکات ہیں، اور بعض صورتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور یہ مبارک صورت مسبحات میں سے ہے، یعنی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے اس کے اندر۔ مکی صورت ہے، جو مضامین مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، اللہ کی الوہیت، اس کی صفات، اس کے کارنامے، اس کی کاریگری، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان مبارک صورتوں میں جو مکی ہیں ان کے مضامین یہی رہے ہیں، تاکہ ان مشرکین کو اللہ کی عظمت کا پتہ چلے۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، چار پائی پر پڑا ہوا ہے، اس مبارک صورت کو پڑھے، اللہ پاک اس کو چلتا کر دیں گے، یعنی مصائب سے نکل آئے گا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ لاچار تھا، چار پائی پر پڑا تھا، اب اللہ پاک اس کو چلنے کے قابل کر دیں گے۔ 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو آفات ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمارے بنیر سے یہ سلسلہ چلا ہے سیلاب کا، اور اب ہمارے دیہاتوں میں علی پور کے تحتانی علاقوں میں پہنچ چکا ہے۔ الامان والحفیظ، کل ہم گئے تھے وہاں، حصہ بقدر جثہ جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ تو اب حال یہ ہے، وہاں ایسی بڑی بڑی آبادیاں، 500 گھر، 700 گھر، اوپر دریا بہہ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کوئی نشانات تھے، یہاں آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، اب پانی رک نہیں رہا، اور بس دریا جو اپنی سطح پہ بہتا تھا اس نے اپنی سطح بنا لی ہے۔ بیچارے لوگ بستیوں کے نام و نشان مٹے ہوئے ہیں، کشتی کہاں کہاں لے کے جائیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، سارے وہاں
کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی ان کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی، لیکن بہت بڑی ضرورت ہے، بڑے حالات اور مسائل میں ہیں۔ ایک ایک بستی میں 5-5 7-7 کروڑ کے جانور بندھے ہوئے تھے، ایک ایک بستی میں۔ یہ دیہاتی علاقے ہیں، وہاں تو ہوتا بھی یہی ہے، ان کے ذرائع آمدن جانور ہیں، جانور پال رکھے ہیں، بیچ لیے، ان کا کچھ آ گیا۔ کہتے ہیں نا، یہ بکریاں جو ہیں یہ غریب کا ATM ہے، اسی طرح بڑے جانور ہیں، وہ بھی ان کے یوں سمجھیے یہی اکاؤنٹ ہیں، یہی پیسہ ہے، یہی بزنس ہے ان کا۔ اب حالات یہ ہیں، بیچارے پریشان ہیں انتہائی۔ پہلے تو جانوروں کو کہتے تھے کسی ذریعے سے نکال لیں، اب کہتے ہیں جان بچانی ہے، کوئی بھی آ جائے، کوئی درختوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی محلے میں کوئی اونچا مکان تھا وہاں، اب کوئی ایسے ہیں جو اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور گلے تک پانی آ گیا، اب چیخو پکار ہے، بیچارے کچھ جا سکتے ہیں، بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایسے ہی ایک کشتی گری، نہ کشتی ملی نہ بندے ملے، چلتی جا رہی تھی اور نیچے سے تھوڑا سا ڈھلوان آیا، اور یعنی ایک نشیبی علاقہ تھا، تو وہاں سے جو گری، بندے بھی ختم ہیں، نہ بندوں کا پتہ ہے نہ کشتی کا پتہ ہے، اور اوپر آپ چلے جائیں۔ یہ آفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ سورۃ تغابن اور سورۃ الدخان کا تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آندھیاں، طوفان، زلزلے اور اس قسم کے مسائل سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ انہی کی برکت سے قرآن مقدس کے ورق ورق کیا، لفظ لفظ کے اندر نور ہے، اور جہاں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، عذاب کے فیصلے بھی ہو جائیں تو اللہ پاک ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب اٹل فیصلہ ہو اللہ عز و جل کا، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، تو پھر تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ پھر وہ عذاب آ جاتا ہے، اس میں اچھے بھی چلے جاتے ہیں، برے بھی چلے جاتے ہیں، سب اس عذاب کی لپیٹ میں دن قیامت کے الگ کر لیا جائے گا۔ تو قرآن مقدس کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا اہتمام ہو، اور اس کے ایک ایک لفظ کی برکت کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر بڑی رحمتوں کے خزانے رکھے ہیں اللہ عز و جل نے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ ناشتے کا ناغہ ہو جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو، روٹی بھول جائے۔ لیکن آج کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، قرآن کو اٹھا کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا کیا خزانے ہیں۔ تو سورۃ تغابن، اگر کوئی آدمی قید میں گرفتار ہے، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، ناجائز اس کے اوپر مقدمے ڈال رکھے ہیں، جیل میں بیٹھ کر سورۃ تغابن کو بھی پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اگر زیادہ مقدار میں نہ پڑھ سکے تو 7 مرتبہ سورۃ تغابن اور 1 تسبیح قرآن مقدس کی سورۃ یوسف کی اس آیت کو پڑھے، اللہ عز و جل قید سے نجات عطا فرما دیں گے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ آیات بینات یہ بھی سورۃ تغابن کے ساتھ ملا کر پڑھ لی جائیں۔ سورۃ تغابن 7 مرتبہ اور یہ 100 مرتبہ، اللہ عز و جل قید و بند کی صعوبتوں سے نکالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک غیب سے اسباب بنائیں گے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے کہ کس کس طریقے سے اللہ نے راستے بنائے ہیں، کیسے کیسے اللہ پاک نے مصائب سے مشاہدات ہوتے ہیں۔ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر پھر بگڑ جائیں تو پھر
ان کو راہ راست پہ لانے کا انتظام وہی ہے، پھر دوبارہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اگر نہیں کرتے تو پھر تباہی مقدر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ دیکھنے کے بعد جو پھر جاتا ہے، پھر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، پھر عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے کام نکلوانا ہو، مشکل کام ہے، اور کسی بڑے افسر سرمایہ دار اور کسی بڑے آدمی کے پاس ہے، اور امید و رجا کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، خوف و رجا کا معاملہ ہے، ڈر بھی ہے کہ کام نہیں کرے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، احتمال ہے، تو پھر سورۃ تغابن کو 11 مرتبہ پڑھے، اور قرآن مقدس کی اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ تغابن 11 مرتبہ اور 21 مرتبہ یہ آیت، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائیں گے، اور اس کے دل کے اندر رأفت و رحمت کے جذبات پیدا کر دیں گے۔ جس کے پاس کام ہے، جب بھی اس کے پاس جائے گا، اللہ پاک اس کے دل میں محبت کو پیدا کر دیں گے۔ ہنگامی حالات میں اگر محبت پیدا کرنی ہے تو پھر وہ آیت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ قصص میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ جو دشمن چھریاں تیز کر رہے تھے ذبح کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کا بچہ آیا ہے، چلو بھاگو دوڑو اور یہ چھری تیز کر کے فوراً اس کی گردن کاٹو، اللہ رب العزت نے اماں آسیہ کے اندر بھی محبت پیدا فرمائی اور فرعون کے دل میں بھی محبت پیدا کر دی موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ آیت مبارکہ جہاں بھی ہنگامی حالات میں کسی کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ پاک ظالم کو بھی ٹھنڈا کر دیں گے، جتنی بھی سخت ہو کے بیٹھا ہے، گردن کاٹنے کو تیار ہے، اللہ پاک اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کر دیں گے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت نے ایسی چاشنی اور ایسی مٹھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تھی، جو بھی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، جو بھی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ اور جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر کے جب واپس لوٹتے تھے، اتنی تجلی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، اس قدر انوارات ہوتے تھے، عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھ سکے، اس قدر روشن ہوتا تھا۔ گفتگو کا کیا کیسے ہوتی تھی گفتگو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک جگہ متعین ہو جاتی تھی کہ یہاں کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جاتے، اوپر بادل آتا، ان کا چہرہ اس نور کے بادل میں چھپ جاتا تھا۔ اب دائیں بائیں والے بات نہیں سن سکتے تھے، آواز نہیں آتی تھی ان کو کہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کیا جواب دے رہے ہیں، بالکل بند نظام۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا یا اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے علم میں نہیں۔ جب فارغ ہو کر آتے تو پیغام سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں، یہ چیزیں ذمہ لگائی ہیں، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، ساری چیزیں بتا دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز سورۃ تغابن کی برکت سے اللہ پاک ہر قسم کے شرور و فتن سے بھی محفوظ فرمائیں گے، امراض سے بھی محفوظ فرمائیں گے، آفات و بلیات سے بھی حفاظت ہوگی، زمینی آسمانی جس قدر آفات ہیں اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ اور جہاں جانوروں میں مرض آ گیا ہے، جانور روز مرتے جا رہے ہیں، وہاں فارم میں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرو 8 مرتبہ روزانہ قبلے کی طرف رخ کر کے، 7 دن تک، اگر مرض نہ جائے تو 11 دن تک، اگر نہ جائے تو پھر 40 دن تک اس عمل کو لے جاؤ، انشاءاللہ وبا دور ہو جائے گی، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ پاک ان اعمال کے فیوز و برکات عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔